دیکھیں آج خان صاحب کو ہم نے بتایا ہے کہ ایک اور ہمارا مردان کے اندر 26 والے سانے کے اوپر ایک کارکن جو زخمی ہوا تھا وہ کل شہید ہو گیا. انہوں نے نہایت ہی افسوس کا اظہار کیا ہے اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو بھی اس کے اوپر لیگل پروسیڈنگز ہیں اس کو بڑھایا جائے, اس کی طرف سے کیس جو ہے وہ فائل کیا جائے گا اور انشاءاللہ تعالی ہم آخری گیند تک لڑیں گے. دوسری بات جو انہوں نے کی وہ یہ کی کہ ہیومن رائٹس کی جو وائلیشنز ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے ایک ہماری پٹیشن باقر نجوی صاحب لاہور میں بیٹھتے ہیں, جسٹس ہیں, وہاں پینڈنگ. اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہم نے رجوع کیا, وہاں پینڈنگ. سپریم کورٹ سے ہم نے رجوع کیا, وہاں پینڈنگ. تو وہ کیوں پینڈنگز ہیں, ان کو کیوں نہیں ڈیسائیڈ کیا جا رہا؟ پاکستان میں کسی کو بنیادی انسانی حقوق حاصل نہیں ہیں. جو کچھ کیا گیا ہے چاہے 9 مئی ہو یا چاہے 26 ہو, گولیاں تک چلا دی گئی ہیں. تو یہاں پر عدالتیں خاموش بیٹھی ہیں. جو یہ ترمیم کر کے اور سپریم کورٹ کے اندر اور ہائی کورٹ کے اندر جیسے ججز کو لایا جا رہا ہے, خان صاحب نے سارے معاملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنی جو سٹرگل ہے پرامن طریقے سے یہ جاری رکھیں گے. رمضان کے بعد سلسلہ جو ہے احتجاجوں کا شروع ہو رہا ہے. جو انہوں نے ہدایت دی ہے کہ تمام جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کے ساتھ بات چیت کر کے طریقہ کار طے کیا جائے گا اور اس کے مطابق تاریخیں دے کر ہم انشاءاللہ تعالی پورے پاکستان کے اندر اس موومنٹ کو بڑھائیں گے. جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب پاکستان تحریک انصاف 26 کے بعد بالکل ختم ہو گئی ہے یا کوئی احتجاج نہیں کر رہا یا فلاپ ہو گئی ہے, نہیں ہوئی. پاکستان کا ہر شہری جس طرح اس دن نکلا, جس طرح پاکستان بھر سے لوگ آئے, اگر وہ ناکام ہوتا تو آپ کو گولی نہ چلانی پڑتی. آپ نے گولی ہی تب چلائی جب آپ کے دل میں یہ خوف آ گیا تھا کہ آج عوام نکل آئی ہے, ہم بچنے والے نہیں ہیں. اور خان صاحب نے تمام طبقات, صحافی, وکلاء, کسان, اسٹوڈنٹس, تاجر اور اس کے علاوہ پاکستان کا ہر شہری, ہر مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والا, انہوں نے تمام لوگوں کو اس ہماری تحریک کے اندر شمولیت ہونے کی دعوت دی ہے, جس کا صرف اور صرف کاز یہ ہے کہ جمہوریت کو بچانا ہے, اداروں کو بچانا ہے, اس ملک کو بچانا ہے. بہت شکریہ. تھینک یو سر. صاحب یہ بتائیے گا کہ آج ایک جیل کی پریمیسز کے اندر ایک لڑائی بھی ہوئی ہے اور وہ تمام میڈیا میں بچے لڑے ہیں, بڑوں نے صلح کرا دی ہے. تھینک یو. جی آج خان صاحب کے جی بالکل خان صاحب کے نوٹس میں یہ معاملہ آیا تھا تو ان کی بہرحال صلح جو ہے وہ کروا دی گئی ہے. ایک اور چیز یہ بتا دیں کہ کوئی پارٹی کے کوئی رہنماؤں کو پارٹی سے نکالے جانے کے حوالے سے خان صاحب نے کوئی وہ پارٹی کے آفیسر, وہ دیکھیں آفیشیل جو میسیجز ہوتے ہیں وہ آفیشیل طریقے سے چلے جاتے ہیں, تو آپ کے سامنے وہ شام تک کچھ ہوا ہے. نہیں ایڈا مطلب نہ کٹو, سانو دس دیں. مطلب جو ہے نا وہ نہ نکالیے. ایک بات کی ہے خان صاحب نے جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جیل میں جو کرنل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ باقاعدہ ہر ایک چیز کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں. میرے بچوں سے بات نہیں کی جا رہی ہے. میرے جو پولیٹیکل ایک ٹیم ہے وہ ہر ہفتے جو ایک پیٹیشن فائل ہوئی تھی اس میں خان صاحب باقاعدہ اس میں فوکل پرسن تھے. وہ پولیٹیکل کمیٹی کے جو لوگ ہیں وہ پریویس 5-6 مہینے سے خان صاحب سے نہیں ملوایا جا رہا ہے. تو خان صاحب نے اس چیز پہ بہت زیادہ زور دیا ہے اور آپ لوگوں کو بھی یہ کہتے ہیں کہ خدا را اس چیز پہ زور دے. وہ اس لیے کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ جیل مینول کے مطابق اگر کوئی کرنل ہو تو بے شک کرنل کرے, لیکن اگر جیل مینول کے مطابق کرنل نہیں ہے, سپرڈنٹ ہے, تو خدا را سپرڈنٹ کو اکارڈنگ ٹو رول آف لا ان چیزوں کو چلایا جائے. تھینک یو. ایک چیز ہے جی, نعیم الحق صاحب جو مرحوم ہیں آج ان کی برسی ہے, تو خان صاحب نے ان کے ساتھ جو ہے یہ کہا ہے کہ آج ان کا دن, میرے بڑے درینا وہ ساتھی تھے, بڑی اظہار تعزیت اور ان کی فیملی کے لیے دعائیں, ان کے لیے دعائیں بھیجی ہیں. تو وہ صاحب یہ بتائیے گا, بیرسٹر شعیب شاہین پی ٹی آئی کے سینئر لیڈر ہیں, انہوں نے الیکشن بھی لڑا ہے, مسلسل جیل عمران خان کی ہدایت تھی پارٹی تک پہنچاتے ہیں. اب جب آپ نہیں تھے, فیصل بھائی نہیں تھے,
वही सारा अच्छा जियो को ये न्यूज़ बाद में मिल गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सुलह हो गई। आओ जी खत्म हो गया। इमरान खान ने इस पर क्या कहा है? देखिए, खान साहब को लड़ाई का पता चला है कि वहाँ पर गेट पर लड़ाई हुई है, वहाँ पर बताया गया है, तो डेफिनेटली उन्होंने इसके ऊपर इज़हार अफसोस किया है कि ये नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल राजीनामा जो है वो हो चुका है। तो ये चीज़ें जो हैं कहीं पर कोई तलख कलामी होती है तो उसको ना उठाइए ये जो 26 वाला मामला है, उठाइए ये जो जुल्म हो रहा है, उठाइए ये जो तरमीम ला रही है, उठाइए ये जो आज मुल्क के अंदर लोगों को बुनियादी हकूक हासिल नहीं है, इसको हाईलाइट कीजिए। यही जैसे रात को शायद खटक ने कहा था ना कि वो मामलात बाकी छोड़ दें, मेन मुद्दे पे आओ, मेन मुद्दे पे आओ। बार के बाद तहरीक का ऐलान किया गया है, जाहिर है इसके लिए तमाम अपोजिशन पार्टीज का एक पेज पे होना जरूरी है। मौलाना फजलुर रहमान अभी तक इस अलायंस में नहीं है, तो किस तरह पीटीआई? देखिए ये मैं वही अर्ज कर रहा हूँ इमरान जी, इशू ये है कि हमने ये कहा है कि रमज़ान के बाद हम जो है एहतजाजी तहरीक चलाने का हमारा एक जो इरादा है, उसके साथ हम जो तमाम हमारी अपोजिशन अलायंस है उसको हम ऑन बोर्ड लेके आ रहे हैं। मैंने तमाम उन जमातों को जो कि इस इलेक्शन को नहीं मानते हैं, मुल्क में जमहूरियत की एब्सेंस को रियलाइज़ करते हैं, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की एब्सेंस की शिकायत कर रहे हैं, और इसमें तमाम अपोजिशन जमातें और शख्सियात जो पार्लियामेंट के अंदर हैं, पार्लियामेंट के बाहर हैं, उनको हमने सेम पेज पे लाना है। इसकी जो मैनर है या तारीख है वो हम आपको बाहम सलाह मशवरा होकर बताएंगे। हमारी जो इसलिए हमने ये जो अपनी मुज़ाकराती कमेटी बनाई है, ये तमाम दोस्तों को एतमाद में लेके फिर आपके साथ उस प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू होगी।